أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. عزیزان گرامی، گزشتہ آیت میں یہ بات آئی کہ اللہ نے کفار کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، بے قراری ہوتی ہے اور چہرے پر ناگواری کے آثار آتے ہیں، لیکن ان کے اپنے معبودوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ، قل اللہم، اے اللہ جو زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، غیب، چھپی ہوئی اور ظاہری سب چیزوں کا علم رکھنے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ فرما دیجئے اپنے بندوں کے درمیان میں اس چیز میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. آپ یہ بات کہہ کر رہ جائیے کہ اللہ آپ فیصلہ فرما دیجئے اور وہ فیصلہ ہو کر رہے گا. اللہ فرماتے ہیں میدان محشر کا منظر ہے، اس سے پہلے بھی یہ منظر دوسرے انداز میں دوسری جگہوں پر ذکر کیا گیا. قیامت کا دن لوگ جب ہولناکیوں کو، عذابوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پوری دنیا اور دنیا کے اتنا اور اسی طرح کی ایک دنیا کا ساز و سامان بھی ہو تو وہ اس برے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیے کے، بطور رشوت کے دینے لگیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں پر کوئی نہ فدیہ لیا جائے گا نہ رشوت لی جائے گی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ آدمی کے انتقال ہونے کی دیری رہتی ہے. دنیا ہی میں آپ دیکھ لیجئے آدمی کتنا کروڑ پتی ہے، کتنا ارب پتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ انتقال ہونے کی دیری رہتی ہے، اس کے ہاتھ سے سب، ہاتھ پیر سب سے اس کی سب چیزیں نکال لی جاتی ہے. کفن کا کپڑا عموماً سبھی لوگوں کا ایک ہی کوالٹی کا ہوتا ہے. ایسا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ فلاں صاحب کا کفن کا کپڑا جو ہے لینن کا ڈالا گیا ہو. کفن کا کپڑا بولتے ہی ہے نارمل کپڑے، سب کے لیے ایک ہی بنا ہوا ہے. اب تو الحمدللہ اب پیکیج ہے، اب انتقال ہوا جا کر جہاں پر اس کے وہ چیزیں ملتی ہیں کپڑے وغیرہ کے کہہ دیجئے، وہ سب چیزیں بنی ہوئی ایک تھیلی میں دے دیتے ہیں، سب کا کپڑا ایک ہی ہے. اور قبرستان میں بہت لوگ کچھ کوشش کرتے ہیں تو اوپر ایک نام کا پتھر لگا دیتے ہیں
باقی سب کے لیے اسی طرح کی قبر ہے، وہی مٹی ہے، وہی سب کے لیے یا تو لکڑی کے تختے ہیں یا کالے پتھر کے جو ہے سلابس رکھے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے تو اندر اس کے لیے جو ہے کوئی قیمتی چیز رکھی جا رہی ہے۔ اور انتقال ہوتے ہی رشتہ دار، وارثین، غیر وارثین سب ان کی ایک ایک چیزوں پر قبضہ کر لیتے۔ اور قیامت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا جب لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ 7ویں پارے میں تفصیل آئی، جس طرح پہلی مرتبہ آدمی دنیا میں آیا تھا، کیسے آیا تھا؟ بالکل ننگا برہنہ آیا تھا، حتیٰ کہ اس کی سنت بھی نہیں ہوئی تھی۔ قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہی حال میں ہوں گے، پہلے تو ہوگا کچھ نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو اس برے عذاب سے بچنے کے لیے لوگ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر وہ لوگ بے شک جنہوں نے ظلم کیا، کفر و شرک کو اختیار کیے، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، وہ مِثْلَهُ، ٹھیک اسی طرح ڈبل ان کے پاس ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو وہ فدیے میں دینے لگیں گے قیامت کے دن اس برے عذاب سے بچنے کے لیے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ظاہر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے اللہ کے سلسلے میں گمان کر رکھا تھا، وہ سب چیزیں جو ہے ان کے سامنے آ جائیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائیں گی وہ تمام برائیاں جسے ان کے ہاتھوں نے کمایا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیں گی وہ چیزیں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے۔ آدمی مذاق اڑاتا ہے، بعض لوگوں کی مستقل عادت ہے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزیں جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ ان کے سامنے آ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن غور کیا جائے تو امت میں بھی بعض افراد ایسے ملیں گے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پس جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے انسان کو تو ضرٌّ دعانا، تو وہ ہماری طرف جو ہے گڑ گڑاتا ہے، پکارتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ ضرٌّ جب نقصان سے مصیبت چھوٹی ہے، دعانا ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اسے بدل کر کوئی نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے انما اوتیت علی علم، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا یہ میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، یہ میری چالاکی کی وجہ سے ملا ہے، میری جو ہے صلاحیتوں کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ نے دیا، اللہ دیے، یہ کبھی نہیں بولتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو ملے آپ فوراً کہنا چاہیے الحمدللہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے یہ چیز ملی ہے۔ ورنہ آپ نے ایک بہت مشہور مقولہ پڑھا ہوگا جس میں یہ بات بتائی گئی ہے، روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو بیوقوف سے زیادہ کوئی بھوکا نہ ہوتا۔ روزی روٹی سب کچھ سہولتیں اگر عقل پر ہوتی تو بیوقوف سب سے زیادہ بھوکا ہونا چاہیے، محتاج ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیوقوف ہیں وہ اچھے کھا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہاں بھی کھا رہے ہیں، وہاں بھی کھا رہے ہیں، وہاں بھی کھا رہے ہیں۔ اور ذہین سے ذہین آدمی کا حال دیکھیے کہ اتنا ذہین ہونے کے باوجود بعض مرتبہ اسے جو ہے روٹی کے اور کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے چیزیں ملتی ہیں تو یہ نہ کہے کہ نہیں یہ میں نے ایسا کیا، یہ میری وجہ سے ہوا، نہیں بھائی من جانب اللہ ہوا۔ بل یہ فتنہ، اللہ فرما رہے ہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، ان کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا ہے تاکہ دیکھے اللہ کی نعمتوں پر کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ آزمائش ہے،
آزمائشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر نہیں سمجھیں گے تو سمجھیے کہ گھاٹے میں رہیں گے۔ قد قال الذین من قبلہم، اللہ فرما رہے ہیں یہی بات ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو امتیں گزری ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس ان کو ان کی مال و دولت نے اور جو کچھ انہوں نے جو کمایا تھا وہ کچھ کام نہیں آیا۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، سکندر کا نام آپ نے سنا ہوگا، الیگزینڈر کے نام سے جو جانا جاتا ہے، کم عمر میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی، اور جب مرا ہے ایشیائی کے کسی علاقے میں تو 40 سال بھی عمر نہیں تھی اس آدمی، لیکن اتنی بڑی دنیا فتح کرنے کے باوجود وہ آدمی خالی ہاتھ دنیا سے گیا۔ کسی کا بھی دیکھ لیجئے گزرے ہوئے زمانے کے لوگوں کا کہ آخری اوقات میں بڑے حالات سے گزرے، لیکن ان کی دولت اور ان کا سب کچھ کام نہیں آیا۔ اور جو وارثین ہیں ان کا کیا حال ہے، وہ کس طرح ان کے انتقال کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وصیت نہ بدلے۔ ایک واقعہ میرے استاد ہمیشہ سنایا کرتے تھے، ایک صاحب بڑے مالدار، ان کا انتقال ہونے لگا، انتقال سے تھوڑی دیر پہلے بات چیت بند ہو گئی، اب وہ بچوں کو اشارہ کرنے لگے اس طرح۔ تو جو بچے ان کے تھے انہوں نے کہا کہ ابا کہیں کچھ خزانہ رکھے ہیں اس لیے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، بولو ابا بولو ابا، یوں کر رہے ہیں، اس طرح بتا رہے ہیں۔ بچوں نے فوراً ڈاکٹروں سے کہا کسی طرح ان کو کچھ بولے جیسا کر دو، قیمتی سے قیمتی انجیکشن جو بھی خرچ آتا کر دو۔ بچوں نے سوچا کہ کرائیں گے، وہ جو خزانہ ہے وہ مل جائے گا۔ تو ڈاکٹر نے کہا آدھا 1 منٹ کی بول ہم کرا سکتے ہیں، کچھ ہائی پاور کے دے کر کچھ اس کا اتنا خرچہ آئے گا۔ بچوں نے کہا کوئی فکر نہیں، 2 لاکھ لے لو لیکن ان کو بولنے کراؤ 1 منٹ۔ تو انجیکشنیں دے کر سب کر کے وہ بولنے آیا۔ بچوں نے کہا کیا ابا اس طرح بتائیں؟ تو ان کے والد جو 2 لاکھ خرچ کیے تھے بچوں نے، انہوں نے کہا بیٹا اڑلیت پینا چاہتا ہوں، خاموش ہو گئے۔ بچوں نے کہا کہ 2 لاکھ کا اڑلیت پڑ گیا۔ یہ بچے کیا سمجھ رہے تھے کہ کچھ خزانے کا پتہ۔ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنیے اور محفوظ رکھیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے صرف 2.5 سال تک حکومت کی، 2.5 سال انتقال ہوا، امت کا بڑا طبقہ مانتا ہے 4 خلفائے اربعہ ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرز کی حکومت یا اس طرز کا نظام 5ویں نمبر پر ان کا نام لیا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، صحابی بھی نہیں ہے یہ۔ وہ کام کیا اور ان کے دور خلافت کے جو واقعات ہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے، شیر کی ہمت نہیں تھی کہ بکری پر حملہ کرے، اس درجے کے آدمی تھے۔ ان کی جو اہلیہ تھی، بنو امیہ کے جو سلسلہ چلا آیا تھا بادشاہوں کا، ان میں سے کسی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ تو انہوں نے خلیفہ بنتے ہی کہا کہ اگر میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو جو کچھ تمہارے والد نے تمہیں دیا وہ سب لاؤ، بیت المال میں جمع کر دیا۔ وہ خاتون بھی خدا ترس خاتون تھی، سب کچھ جمع کر دیا۔ ان کے انتقال کے وقت ان کے قریبی مصاحبین نے کہا
کہ حضرت آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر کچھ وصیت کر دیجئے. جیسے پہلے بادشاہ ہوتے تھے، فلاں گاؤں وہ بچے کے نام، فلاں بستی اس کے نام، ہیرے جواہرات، آپ کچھ کر دیجئے. سنیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا. کہا دیکھو میری جو اولاد ہے میرے انتقال کے بعد دو حال سے خالی ہے، یا تو میری اولاد نیک ہے یا بری ہے. اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ نیک اولاد کے سلسلے میں فرما رہے انما یتولی الصالحین، صالحین کے رکھوالے اللہ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو صالحین ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کا میں رکھوالا ہوں. جب یہ میرے بچے نیک ہوں گے تو ان کے رکھوالے اللہ ہوں گے، تو مجھے ان کے سلسلے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون رکھوالی کرے گا، کون نگہبانی کرے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد ناخلف نکلی، نالائق نکلی، بری نکلی، تو ان بری اولاد کے لیے میں مال و دولت چھوڑ کر جاؤں گا تو وہ اور گناہ میں آگے بڑھیں گے، تو اس کا وبال ان پر بھی ہوگا اور مجھ پر بھی ہوگا. اس لیے میں اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو کچھ ہے بیت المال میں کر کے جا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ بنا دیں گے تو بہت بڑی بات، اچھی بات ہے، اس سے منع نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی. لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو صالحین میں نہیں بنایا، صالحین کی صفت ان کے اندر نہیں پیدا کی، تو آپ کا کچھ بھی دیا ہوا، کچھ بھی بنایا ہوا ان کے لیے سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اولاد کے لیے حدیث میں آیا ہے باپ کا بیٹے کے لیے سب سے بہترین تحفہ اور ہدیہ یہ ہے کہ اسے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی تربیت کرے، جو اس وقت نہیں کی جا رہی. ہمیں رمضان میں بھی اس موقع بات میں ایسے موقعوں پر جب اکثر لوگ رہتے ہیں، میں نے بتایا کہ بچے دن بدن ان کے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، اور ماں باپ خود بھی کچھ کہہ نہیں رہے، اور اگر دوسروں نے کچھ کہہ دیا تو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک کر رہے ہیں. یہ اچھی چیز ہے. اللہ فرما رہے قد قالها الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ بھئی ہمارے پاس سب کچھ ہے. اللہ نے فرمایا فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس ان کی مال و دولت جو انہوں نے کمایا تھا وہ کسی کام میں نہیں آئی. فاصابہم سیئات ما کسبوا، پس پہنچی مصیبتیں ان کی برائیاں جو کچھ انہوں نے کمایا تھا ان پر آن پڑی. والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، اور وہ لوگ جو یہ عرب کے جو لوگ جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے، کفر کو کر رکھا ہے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کو بھی پہنچیں گے ان کے برے اعمال، ان کی برائیاں جسے انہوں نے کر رکھا ہے. وما ہم بمعجزین، اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے کہ اللہ کچھ کرنا چاہیں اور یہ اس سے بچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں مکے کے لوگ بار بار کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس کھانے پینے دوسری سہولتیں بہت ہیں، یہ مومن مسلمان ان کے پاس کھانے پینے کے جو ہے لالے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اسے بتا رہے ہیں اولم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں کشادگی کرتے ہیں، وہ اور جسے چاہتے ہیں اس کے لیے رزق میں تنگی کر دیتے. رزق کی فراوانی، آسائش اور سامان کی فراوانی یہ حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ورنہ فرعون اتنا بڑا بادشاہ گزرا کہ آپ اسے کہیں گے وہ حق پر تھا. نمرود جس نے جنت بنائی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ہر اس آدمی کے بارے میں جو کفر و شرک میں جو تھا اس کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں تھیں. یہ دلیل نہیں ہے
اللہ ان سے راضی ہیں. راضی ہونے کی دلیل سامان اور کھانے پینے کی فراوانی نہیں. تو کیا آپ یہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، نعوذ باللہ، وہ اللہ ان سے راضی نہیں تھے؟ یا اور انبیاء کے جو واقعات ہیں، بیماری کو اگر آپ برا سمجھتے ہیں تو ایوب علیہ السلام 7 سال بیمار رہے، تو کیا وہ اللہ کی نظر میں وہ ناپسندیدہ تھے؟ یہ نہیں ہے معیار. آپ کسی آدمی کی کامیابی کا جو معیار موجودہ زمانے میں لوگ کہتے ہیں بڑا چالاک آدمی، کیسے؟ کہا فوراً جیسا موقع پڑتا ہے ویسا جھوٹ بول کر مسئلے کو نمٹا لے. تو ایک آدمی کے کامیابی کا معیار آج جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، چالاکی کرنا، یہ معیار ہے. اتنے اخلاق موجودہ زمانے میں گر گئے ہیں کہ لوگ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں. اور جو آدمی سچ بولنے والا ہے، سیدھا سادہ ہے، کہتے ہیں نہیں، ناکام آدمی ہے، فیل آدمی ہے. یہ سب قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ برائیوں کو فخریہ طور پر بتائیں. پہلے زمانے میں کوئی آدمی گناہ کرتا بھی، 40 30 35 سال پہلے کی بھی بات ہے، کسی کو بتاتا نہیں تھا. ہمارا بچپن کوئی گناہ کر دیا، ہو گیا، بتاتا نہیں تھا، چھپ چھپا کر. آج گناہ کو کر رہے ہیں، پھر اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اور تشہیر کے لیے پوری دنیا میں اپنی اس حرکت کو بتانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہے. سب کو بتا رہے ہیں دیکھو گناہ کر. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں رک جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے رجوع کر لے، اور کسی کو نہ بتا. جب خود آدمی بتاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ستاری کی، میں نے پردہ پوشی کی، لیکن یہ خود اپنے گناہ کا اظہار کر کے جو ہے اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، تو میں اسے بہت سخت پکڑوں گا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے. اس کے بعد کی جو یہ آیت ہے، اس آیت کو سمجھیے، اس کے پس منظر کو سمجھیے. مکے میں لوگ، مدینہ ہجرت کے بعد بھی مکے میں بعض لوگ جو کفر و شرک میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، جنہوں نے مومنوں کو، مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور دوسرے بہت سے گناہ کیے تھے. جب ان کے سامنے ان کے دوست احباب اسلام کی، ایمان کی بات کرتے تو وہ کہتے ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں، ہم اتنی نافرمانیاں کر چکے ہیں، ہمیں اللہ معاف کریں گے کیا؟ ہماری توبہ قبول ہوگی کیا؟ وہ اس طرح کی باتیں پوچھتے اور نا امید ہوتے. تو اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنے جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. 100 سال کا آدمی جس نے پورے 100 سال کفر و شرک میں، بتوں کو پوجنے میں، شراب پینے میں، جوئے میں، زنا میں گزارا ہے، اگر وہ خوشی سے ایمان میں داخل ہوتا ہے تو حدیث میں ہے کہ یہدم ما کان قبلہ. اسلام اتنی طاقتور اور اتنی قیمتی شے ہے کہ وہ جو ہی اسلام میں آئے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں. اسلام کے پاور کو لوگوں نے جانا نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں آپ کے پاس، آپ اس کی حقیقت سے واقف ہیں، اتنی قیمتی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں. ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ حضرت آپ نے پرانے زمانے کی ریڈیو کو دیکھا ہوگا. میں نے کہا دیکھا، ہمارے بھی گھر میں تھی فلپس کی ریڈیو، یہ بڑی، اتنی بڑی. کہا کہ حضرت وہ کہیں ہو تو بتائیے. میں نے کہا کہ بھئی کس کے پاس ہے گھروں میں اتنی جگہ کہ وہ اس طرح کا کباڑ رکھے رہے. کہنے لگے کہ نہیں حضرت سوچے بتاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ ان پرانی ریڈیو میں اندر
ایک کانچ کا بوتل سا ہوتا تھا، اوپر بھی اسے کچھ رہتا تھا، نیچے اس کے اندر ایک لال رنگ کا لکوڈ ہوتا ہے، 2 بڑی ریڈیو میں ہوتی۔ کہنے لگے حضرت اس کی قیمت لاکھوں سے زیادہ ہے، اس کے اندر وہ جو لکوڈ ہے اس کی بہت قیمت ہے اور وہ بہت قیمتی شے ہے۔ اب بتائیے کہ ایک چیز تھی ایک آدمی کے پاس جسے اندازہ ہی نہیں تھا اتنی تھی، پرانے چیزیں لوگ گھر صفائی پر آتے کہنے میں کسی طرح لے کر چلے، گھر پاک ہو جائے یہی بڑی بات ہے، گھر پاک ہو جائے یہی بڑی بات ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جن کی قدر و قیمت نہیں معلوم لوگوں کو، لیکن ہیں پاورفل۔ اسی طرح امت مسلمہ کے پاس جو ایمان اور اسلام کی دولت ہے، اسے ان کی قدر ہی نہیں ہے۔ اسلام کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا پاورفل ہے کہ آدمی 100 سال کا آدمی بھی اسے پڑھتا ہے تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو کتنا پاورفل ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اللہ کا جو ذکر ہے، سید الاستغفار ہے، دوسری جو چیزیں ہیں بہت پاورفل ہیں، لوگوں کو قدر۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کر رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں، رحیم ہیں۔ اس کے بعد آگے بتایا کیا کرنا ہے تم نے توبہ کیا، گناہ معاف ہو گئے، پاک صاف ہو گئے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف لو لگائے رکھو، گناہ سے پاک صاف ہو گئے۔ اب تمہارا ذمہ داری یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں پاک صاف کیا اس کی طرف لو لگاؤ۔ یہ لفظ بار بار پہلے بھی آ چکا ہے، میں نے بتایا لو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دل و دماغ میں اللہ ہی چھائے رہے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے لیے فرما برداری کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آئے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، یعنی موت کا جھٹکا آ جائے پھر کوئی بات نہیں چلے گی، اس سے پہلے اللہ کی طرف لو لگاؤ۔ اب ماہ مبارک گزرا، ایک ماحول ملا، اسی ماحول کو آپ کنٹینیو کیجئے، اسی ماحول کو ذرا بچیے، جیسے اس میں گناہوں سے بچتے تھے، بچنے کا ماحول بنائیے، اللہ کی طرف لو لگائیے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کچھ بھی کہیں گے کچھ بات ہونے والی نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، کل پیر بعد نماز مغرب ان سال جانے والے حجاج کرام 40 کے قریب تعداد ہمیں ملی ہے، ہمارے محلے کے منہاج اور JHBC کے۔ ہم نے بہت کوشش کی اپنے طور پر یہاں تک ہم پہنچ پائے، اور بھی اگر کوئی حاجی ہے جو جا رہے ہیں ان تک ہمارا پیغام نہیں پہنچا ہے، ہم نے فون کے ذریعے سے انفارمیٹ کر دیا ہے، تو آپ حضرات جانتے ہوں کہ کوئی جا رہے ہوں تو ان کو بھی اطلاع کریں۔ حج کمیٹی کی تو رپورٹ ہمیں مل جاتی ہے، مسئلہ رہ جاتا ہے ٹور سے جانے والے احباب، چونکہ ٹور والوں کا مسئلہ اس بار پھر خطرے میں پڑا ہوا ہے، تو ان سب کو اطلاع کیجئے، آپ بھی تشریف لائیے، حجاج سے ملاقات کیجئے، دعاؤں کی درخواست کیجئے، اور فریض حج جو 5واں رکن ہے اس سے متعلق تھوڑا سا مضمون سنیے، اس پر توجہ دیجئے، شوق پیدا کیجئے، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کے اندر بھی جانے کی لگن ہو۔ شوق نہیں آئے گا تو لگن نہیں آئے گی، جب لگن نہیں آئے گی تو اللہ بھی کہیں گے کہ بھئی جب اسے خود پرواہ نہیں ہے تو ہم کیوں اسے بلائیں۔ آپ شوق پیدا کیجئے، اسباب کو مت دیکھیے۔ میں نے ایسے بہت لوگوں کو دیکھا ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں،
لیکن اللہ نے کئی مرتبہ زیارت کا موقع نصیب فرمایا۔ اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے پاس اسباب ہی اسباب، ساز و سامان، 10 20 20 آدمیوں کو ساتھ میں لے جانے کی اتنی طاقت، اتنی قوت، لیکن نہ گئے نہ شاید ارادہ کیا، یہاں تک کہ دنیا سے ہی رخصت ہو کر چلے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔